آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کرتے ہیں جسے شاید ہر ماں نے کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کیا ہے۔ وہ احساس جسے کہتے ہیں موم گلٹ۔ یہ ایک بہت گہرا اور پریشان کرنے والا احساس ہے، لیکن سوچئے اگر اسے ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو شاید اس سے ڈیل کرنے کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہی ہو۔ چلیں اس کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال یہ تو جیسے بہت سی ماؤں کے دل کی آواز ہے نا، جب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد بچوں پر غصہ نکل جاتا ہے یا جب چیزیں ویسی نہیں ہو پاتی جیسا ہم نے سوچا تھا، تو یہ خیال دل پر ایک بوجھ سا بن جاتا ہے۔ لیکن یقین کریں، آپ اس احساس میں بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس فیلنگ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے دو الگ الگ لیکن آپس میں جڑے ہوئے اینگل سے دیکھیں گے۔ آج کل کی سائیکالوجی اسے موم گلٹ کہتی ہے، جبکہ اسلامی حکمت میں اس کے لیے ایک بہت گہری ٹرم ہے، نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ دونوں کانسیپٹس ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے نا، جو ہمیں غلطی پر ٹوکتی ہے۔ اسلام نے اس آواز کو نہ صرف ایک نام دیا ہے بلکہ ایک بہت خاص مقصد بھی دیا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ ہمارا وہ اندرونی ضمیر ہے جو ہمیں کہتا ہے ارے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اس کا اصل کام ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا کر ہمیں بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور دیکھیں یہاں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آواز کا مقصد اصل میں نیگیٹو نہیں، پازیٹو ہے۔ یہ ہمیں برا فیل کروانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے تاکہ ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر ماں بن سکیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اندر ایک اسپرچل کمپس کی طرح ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ ہیلدی سیلف کریکشن حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جب یہ ملامت کرنے والی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت کی پریشانی یا اینزائٹی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جہاں یہ مددگار سے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف آتے ہیں جو اس گلٹ کو اور بڑھا دیتی ہے، اور وہ ہے صبر کا ہمارا کانسیپٹ۔ کیونکہ ہم اکثر صبر کو اس کے اصل معنوں میں نہیں سمجھ پاتے۔ ہماری کلچر میں اکثر کیا ہوتا ہے، یہی کہ صبر کا مطلب ہے بس چپ چاپ سب سہتے جاؤ، اف نہ کرو۔ لیکن سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اپنی تھکاوٹ اور ضروریات کو مسلسل اگنور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ صبر نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے برن آؤٹ۔ مطلب جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل ڈرین ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اتنی بڑی شخصیت امام الغزالی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نفس کو آرام دینا، اسے سکون دینا ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹائم دینا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروری ہے تاکہ آپ خود کو اور اپنے رشتوں کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کتنی خوبصورت مثال ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنی جسمانی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا۔ اب جب وہ اپنی تھکاوٹ کا ذکر کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تھک جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم نے پرابلم کو تو سمجھ لیا، اب آتے ہیں سلیوشن کی طرف۔ پریکٹیکل لیول پہ ہم اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے آخر کر کیا سکتے ہیں؟ سائیکالوجی کا ایک بہت سمپل سا لیکن پاورفل ٹول ہے، اور وہ ہے اپنے نیگیٹو سیلف ٹاک کا چیلنج کرنا۔ نیگیٹو سیلف ٹاک کیا ہے؟ یہ بس وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے دماغ میں خود سے کرتے رہتے ہیں، اکثر نیگیٹو والی۔ اور اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ سٹیپ 1، سوچ کو پکڑیں۔ جیسے ہی دماغ میں آواز آئے میں ایک ناکام ماں ہوں، اسے فوراً پکڑ لیں۔ سٹیپ 2، سوچ کو بدلیں، پھر اسے فوراً ایک پازیٹو اور سچائی کے قریب سوچ سے ریپلیس کریں، جیسے میں ناکام نہیں ہوں، میں تو سیکھ رہی ہوں، ماں بننا ایک سفر ہے اور میں ہر روز بہتر ہو رہی ہوں۔ 15 صرف ایک نمبر ہے نا، لیکن یہ نمبر شاید آپ کے پورے دن کا سب سے امپورٹنٹ نمبر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دن میں اپنے لیے صرف 15 منٹ بس چپ چاپ بیٹھ کے ایک کپ چائے پینے کے لیے، یا بس آنکھیں بند کر کے 2 گہری سانسیں لینے کے لیے۔ اور یہ بالکل بھی خود غرضی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ خالی کپ سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، پہلے اپنا کپ بھرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں ان سب چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ہم اپنے سب سے بڑے مقصد سے جوڑتے ہیں، وہ مقصد جس کی دعا ہم سب اپنی نمازوں میں کرتے ہیں۔
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا گھر ہمارے لیے قرۃ اعین بنے، مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسا سکون جسے دیکھ کر، جسے محسوس کر کے روح ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک آتی کہاں سے ہے؟ ایک گھر، ایک خاندان آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا کیسے ہے؟ اس کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ ایک بچے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں سکون ہو، اور گھر کا سکون وہ ماں کے ذہنی سکون سے شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے وقت نکالنا، اپنا خیال رکھنا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے پورے گھر کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ یاد رکھیں آپ کا سکون ہی آپ کے گھر کا سکون ہے۔ حضرت فاطمہ